إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. حمد و ثنا، شکر اور سپاس، تعریف اور ستائش، احسان مندی اور ممنونیت کے تمام تر احساسات اور کلمات، اعمال، مظاہر لائق اور مستحق ہیں اللہ رب العالمین کی ذات عالی صفات کے لیے. تعریف اگر کسی کی جاتی ہے تو تعریف کا مستحق اللہ ہے جس نے کسی کو کوئی قابل تعریف چیز دے دی. اصل تعریف کا مستحق اللہ رب العزت ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں ساری خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے. وہاں کسی کمی، کوتاہی، نقص، عیب کا تصور ہی نہیں. اور جس کو کوئی خوبی ملی ہے، جس پر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، تو یہ خوبی دینے والا کون؟ جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس چیز کو بنایا ہے وہ اس کا خالق ہے، اسی نے اس کو وہ خوبی دی ہے. تو جو اس بنی ہوئی چیز کی، جس کے اندر ایک خوبی اس کو نظر آئی ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ تعریف کس کی ہے؟ اس بنانے والے کی اور اس میں یہ خوبی پیدا کرنے والے کی. اس لیے الحمدللہ تعریف اس کائنات کے اندر ہے تو صرف اللہ کے لیے.
اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے۔ اور جس کی کوئی تعریف کرتا ہے، ایک پہلو تو اس کا قابل تعریف ہے، لیکن دوسرا پہلو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرنی پڑتی، چھوڑو یار رہنا۔ لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی تعریف ہی تعریف ہے، ہر حال میں اس کی تعریف ہے، ہر موقع پر اس کی تعریف ہے۔ اور اگر انسان کو صحیح اس کی معرفت حاصل ہو تو یقین جانیے کہ انسان دکھ اور کرب میں سسک رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں، لیکن اس کا دل جب اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو پھر بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیری تعریف۔ اس لیے کہ جو حالات اس وقت مجھے درپیش ہیں، بے شک میں تکلیف میں ہوں، بے شک میں اذیت میں ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں جو تیری طرف سے ملنے والا ہے اور جو تیری رحمت ہے، تیری حکمت ہے اور تیری اپنے بندوں کے اوپر نوازش ہے، اگر میں اس کی طرف دھیان کروں تو ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن تیرے کام سارے رحمت اور حکمت والے۔ اس لیے بندہ مومن تکلیف اور مصیبت کے موقع پر بھی کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ یا اللہ تیری تعریف۔ تو میرے بھائیوں، یہ جس وقت ہم الحمدللہ کہتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ذہن کو حاضر کر کے الحمدللہ کہا کرو، بڑا عظیم کلمہ ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ جب انسان کے منہ سے نکلتا ہے لیکن اس کے پیچھے وہ شعور، وہ ادراک اور وہ استحضار اور وہ آگہی ہونی چاہیے جو اس کلمے کو وجود بخشنے والی ہے، تو پھر اس کلمے کے اندر اتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے، اتنا یہ کلمہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، وہ ترازو جو اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے اعمال تولنے کے لیے، جس کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ اتنا بڑا ترازو کہ اگر اس ترازو کے اندر زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، یہ زمین و آسمان بھی اس میں آ جائیں، ایک زمین نہیں ساتوں زمینیں، ایک آسمان نہیں ساتوں آسمان، اللہ اکبر، یہ بھی اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ وسیع۔ تو فرشتوں نے پوچھا مولا اس میں کیا تلے گا؟ فرمایا میرے بندوں کے اعمال ہیں، تیرے بندے ہوں گے جن کے اعمال اس میں تلیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے، یہ ایک اثر ہے، ایک روایت ہے، تو فرشتوں نے کہا پھر وہ بندے جن کے اعمال اس میں تلیں گے وہ ہے تیری عبادت کرنے والے، ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ کون فرشتے؟ جو ساری عمر تسبیح کرنے والے تسبیح کرتے رہتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں پتہ نہیں اربوں خربوں سال ہو گئے ہیں، اور جب تک انہوں نے رہنا ہے وہ اللہ کی تعریف ہی کرنے والے ہیں، تسبیح ہی کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ سجدہ ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ وہ کہتے ہیں ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو بات دور نکل جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی تعریف کا یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ترازو کو بھر دیتا ہے جس ترازو میں زمین و آسمان پورے آ جاتے ہیں۔ اللہ، اور یہ کلمہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے اللہ نے آپ خود اپنی تعریف فرمائی، اپنی تعریف فرمائی۔ تو تعریفیں ہر کام کے اندر، ہر موقع کے اوپر، آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی اللہ ہی کی تعریف۔ اور میں نے اس بات پر کس لیے ترکیز کی ہے، اس پر فوکس کیا ہے اللہ کی تعریف پر، یہ مسجد اور اس مسجد کی تعمیر نو اور اس طرح اس کا خوبصورت اور پر آسائش
اور ساری ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح تھوڑے عرصے میں اس کا مکمل ہو جانا، یہ صرف میرے اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل و انعام کے ساتھ سارے بھلے اور اچھے کام پائے تکمیل تک پہنچے۔ اور اس موقع پر ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس تعمیر کو اور اس جگہ کو جن حضرات نے، ہمارے احباب نے، ہمارے برادران نے اور ہمارے رفقاء نے اور ہمارے محسنین نے اس شکل کے اندر اس کو لانے کے لیے کسی طرح بھی کوشش کی ہے، وہ جو کہا کرتے ہیں دامے درمے قدمے سکھنے، پیسے دے کر تھوڑے یا بہت، کسی کو بات کہہ کر توجہ دلا کر بھاگ دوڑ کر کے یہاں کسی قسم کی کوئی بھی انہوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے، کوارڈینیٹ کیا ہے، کسی قسم کی کوئی یہاں انہوں نے حصہ ڈالا ہے، اللہ رب العزت اس کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے لیے بھی جو اس کی پہلی بنیاد رکھنے والے تھے، جو اس کی پہلی بنیاد رکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے اس کی تاریخ یاد آ رہی ہے کہ یہاں شیخ الاسلام اور اہل حدیث کے سرخیل اس بر صغیر کے اندر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلام کے ایسے سپاہی تھے کہ جس میدان میں بھی لوگوں نے اسلام کے اوپر کوئی طعن کیا، کوئی اعتراض کیا، تو جواب دینے کے لیے اور مطمئن کرنے کے لیے پورے بر صغیر کے اندر، اللہ اکبر، برما کے اس کنارے سے لے کر افغانستان تک اگر نظر پڑتی تھی تو مولانا ثناء اللہ کے اوپر پڑتی، انہیں بلایا جاتا تھا اور وہ اللہ کا شیر وہاں جا کر ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی کچھ ہو، اللہ کے فضل سے وہ اسلام کے دفاع کا حق ادا کرتا ہے اور اسلام کی حقانیت ثابت کرتا ہے۔ یہاں کے جو اہل حدیث تھے قیام پاکستان سے پہلے چند ایک لوگ، انہوں نے مولانا کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ یہاں آئیں تو یہاں ہمارا مرکز بن جائے۔ تو یہاں ایک بڑی مسجد ہے شہر کی، اس وقت وہی مرکزی مسجد، آج بھی اسے مرکزی مسجد کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جمعے کے لیے مولانا کے لیے مشورہ کیا گیا کہ مولانا کا یہاں جمعہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا جی مولانا کا یہاں جمعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اہل حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں گے، لیکن یہاں اہل حدیث کی مسجد ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری تاریخ ہے۔ مسجدوں کے دروازے بند کیے گئے اور مسجدوں سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا۔ مسجدوں سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا، تو اس لیے ہم نے مجبوراً دوسری مسجدیں بنائی اور اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں کہ ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ قصور کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دم بھرتے ہیں کہ دین کے اندر اگر نقش قدم دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اپنے آپ کی نسبت جوڑنی ہے تو آقا دو جہاں کے ساتھ جوڑو، جو نسبت کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ اس دن بھی قائم رہے گی جس دن سارے پیچھے ہٹ جائیں گے، حتیٰ کہ نبی بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔
نبی بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا انا لہا، میں پیش ہوتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ساری انسانیت کی طرف سے درخواست کرنے کے لیے کہ یا اللہ ان پہ رحمت کر دے، ان کے لیے آسانی۔ اللہ اللہ، یہ نسبت قائم رکھو، باقی ساری نسبتیں ہیچ ہیں اس نسبت کے مقابلے میں۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا جرم ہے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کا اتباع۔ اور ہمارا قصور کیا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے، اور آج بھی لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، اور مسجدوں میں آتے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا، مسجدوں کو دھویا جاتا۔ لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ اب کچھ شعور آ گیا ہے اور کچھ رواداری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت تو نہیں ہے، لیکن منہ سے تو تھوڑا اظہار ہوتا ہے، لیکن دل میں جو کچھ ہے وہ کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے کس طرح کے جذبات۔ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا تو مولانا نے پھر تحریک فرمایا یہاں اہل حدیث کا مرکز بننا چاہیے، اور اس مسجد کے لیے تجویز ہوئی کہ یہاں مسجد بننی چاہیے، اور اس تحریک اور تجویز کے نتیجے میں یہ مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ہمارے بہت ہی محسن اور بہت ہی مخلص بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الواحد صاحب، جو اس مسجد کے بانی تھے۔ انہوں نے اپنے اور رفقا کے ساتھ اس مسجد کے لیے چندہ فراہم کرنے کے لیے اس وقت کے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، بمبئی گئے، کلکتے گئے، دلی گئے، امرتسر گئے، فیروز پور گئے، اور پیسے اکٹھے کیے۔ اور اہل حدیث اخبار کے اندر اس کے لیے جو جمع ہوتا تھا، کوئی 4 آنے، کوئی 5 روپے، کوئی 100 روپیہ، کوئی 10 روپے، جتنے کو جمع ہوتے تھے اس کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ شائع ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا، اور یقیناً ہے، اس لیے کہ اس جگہ کے اندر آج بلڈنگ تو بدل گئی، لیکن یہ جگہ جو مسجد بنی ہوئی ہے یہاں تو ان کا حصہ ہے، جو بعد میں شامل ہوئے ان کا بھی حصہ پڑ گیا، اور پہلوں کا حصہ بھی باقی رہتا ہے۔ یہ اس جگہ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو اس پہ سرمایہ کاری ہوئی ہے، یہ نہیں کہ پہلی ختم ہوگی تو ان کا کام ختم ہو گیا، نہیں، وہ سارا کچھ اس بلڈنگ اور اس جگہ کے اوپر لگ رہا ہے۔ اس کی جتنی مرضی دوبارہ اس کی جو ہے ریکنسٹرکشن ہو جائے تو ان لوگوں کا حصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ان کی نیکیوں کا حصہ دینے والا ہے کون؟ جس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، جس کے اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی آتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ ایسا دینے والا کریم ہے، وہ ایسا مہربان ہے، وہ ایسا نوازنے والا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، وَلَوْ كَمَفْحَسِ قَطَاطٍ، قطا یہ ایک جنگلی فاختہ ہوتی ہے، جنگلی فاختہ جنگل میں رہتی ہے، اور زمین کے اوپر یہ آشیانہ درخت پہ نہیں بناتی، زمین کے اوپر ہی جگہ بنا کر انڈے دیتی بھی ہے اور ان کو سیتی بھی ہے اور بچے نکالتی ہے۔ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، تھوڑی سی، بالش سے بھی کم جگہ۔ فرمایا اتنی سی جگہ کے اوپر بھی کوئی اللہ کے لیے مسجد بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کنال روڈ پہ نہیں، ستارہ سپنا میں نہیں، عبداللہ گارڈن میں نہیں، جنت میں اللہ رب العزت گھر بنا دیتا ہے۔ اور جنت وہ قیمتی جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر 1.5 فٹ مربع جگہ، 1.5 فٹ مربع جگہ، 1.5 فٹ مربع جگہ، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ وہاں گھر بنا کر، تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل سے آج ہم اس مسجد کے اندر یہاں جمع ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف، ستائش اور ثنا کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
انگنت اور بے شمار صلوات، برکات اور تحیات و تسلیمات اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، ہماری طرف سے پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے شایان اور اللہ اپنی عظمت و جلال کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے اور ہماری طرف سے انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو کسی امت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے وہ صلہ عطا فرمائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے شایان شان ہے اور اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کے شایان شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس موقع پر میں اپنے احباب کے سامنے چند ایک چیزیں مسجد کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں کہ مسجدیں اس کی اساس اور اس کی بنیاد جو اس کی نیو ہے، جسے ہم اپنی زبان میں نی کہتے ہیں، جو اس کی نیو ہے، جس کے اوپر جو مسجد کھڑی کی جاتی ہے، وہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس کی بنیاد اللہ کے تقوی کے اوپر ہونی چاہیے۔ کسی شہرت کے لیے، کوئی پلیٹ لگوانے کے لیے، کوئی نام کی تختی لگوانے کے لیے، کوئی لوگوں میں کریڈٹ لینے کے لیے، کوئی انکم کا ذریعہ بنانے کے لیے کہ چلو کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہے گا، نہیں 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 نہیں، صرف اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، یذکر فیہ اسم اللہ، یہاں اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے مسجد بنائے، اللہ کا نام یہاں لیا جائے، اللہ کی عبادت یہاں کی جائے، اللہ کا دین یہاں سکھایا جائے، اللہ کا دین پڑھایا جائے، اللہ کا دین سنایا جائے، اس کے لیے مسجد بنائے اور اللہ کی عبادت کی جائے، اس لیے مسجد بنائے، اپنے کسی غرض کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی انکم کے لیے نہیں، اور کسی دنیاوی اور ذاتی مفاد کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اسی سالت تقوی من اول یوم، پہلی جگہ خریدنے اور اینٹ رکھنے سے لے کر جب تک وہ قائم ہے اس کی یہی بنیاد ہونی چاہیے، حق ان تقوم فی، اس مسجد میں آپ کو آ کے نماز پڑھنی چاہیے، اس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ممن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم، جو اس تقوی سے ہٹ کر اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ نے فرمایا علی شفا جرف نہار، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کنارے کے اوپر، وہ کنارہ جو اندر سے کھوکھلا ہے، پانی جب دریا میں چلتا ہے تو زمین کو کاٹتا جاتا ہے، اوپر سے زمین کھڑی ہوتی ہے، نیچے سے خالی ہوتی ہے، پانی کاٹ کے لے جاتا ہے، اور پھر وقت کیا آتا ہے کہ وہ جتنا حصہ اس نے کاٹا ہوتا ہے دھم سے پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شفا جرف نہار، ایسا کنارہ جو نیچے سے کٹا ہوا ہے اور وہ ایک وقت آئے گا کہ گر جائے گا، اور گرے گا کہاں؟ پانی میں نہیں، فنہار بہ فی نار جہنم، وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا، جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ اللہ، اس لیے اخلاص للہ یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، ہر عمل میں ہی ضروری ہے، اور خاص طور پر جو اس طرح کے عمل ہوتے ہیں جن میں خام خواہ شیطان جو ہے وہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ یار میں بنانے والا، میرے پیو نے بنائی، اسی ایسے آگے کرتے رہے، اسی ایسے آگے کرتے رہے، اور نہیں میرے بھائی، اللہ کے لیے بنایا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا۔ میرا یہاں بنانے کے بعد کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یہاں میرا کوئی سٹیٹس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں پانی کی ضرورت سی، میٹھا پانی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودیوں کا کنواں ہے، پانی نہیں بھرنے دیتے، اور دیتے ہیں تو قیمت زیادہ لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور پھر وقف بھی ایسے کرے کہ
جب پانی لینے کا وقت آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہاں میرا خصوصی امتیاز ہے کہ میں نے وقف کیا ہے، میرے لیے آگے جگہ ہو۔ جیسے دوسرے آ کے لائن میں لگ کے بھر رہے ہیں، وہ بھی لائن میں آ کے بھرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے وقف کرنے کا معنی کہ پھر میرا کوئی امتیازی سٹیٹس نہیں، میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، اللہ کا ہے یہ، اور اللہ کی ہم سارے مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے انسان اپنا سب کچھ لگا دے تو پھر ہی قیمت بنتی ہے۔ اور اگر کوئی رکھے کہ میں یہ وہ ایسے ویسے، وہ کہتا ہے جا پھر جیسے جیسے جا 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 جا۔ وہ بڑا بے نیاز، بڑا غیور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا رسول اللہ کیا شریعت کا حکم آیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی دیکھے کہ میرے گھر میں آ کے نعوذ باللہ میری بیوی کے ساتھ ایسی حالت میں ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو بندہ جائے گا تلاش کرنے کے، جا کے 4 گواہ لے کے آؤں اور پھر میں اس کے بارے میں جا کے عدالت میں نالش کروں اور عدالت میں جا کے دعویٰ کروں کہ اس نے ایسے کیا؟ میں تو یا رسول اللہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، میں تو دیکھوں میں تو فوراً تلوار مار کے ختم کر دوں۔ میں نہیں برداشت کر سکتا ایسی کیفیت کہ بندہ تلاش کرنے جائے گواہ لینے کے لیے۔ فرمایا ساتھ کی غیرت دیکھ رہے ہو، اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت ہے، وہ بڑا غیور ہے، بڑا غیور ہے، لیکن اس کی غیرتوں کے ساتھ اس کا علم بھی بڑا ہے۔ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کون سی جگہ ہے جو ہم نے چھوڑی ہے اس کی نافرمانیوں کے بغیر؟ ہر جگہ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مہربان ہے، پردے پوشیاں بھی کرتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے۔ بڑا ہی کریم اور بڑا ہی ستار اور بڑا ہی لطیف اور بڑا ہی رؤوف مہربان بات۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے مسجد یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہاں کسی کا کوئی اختصاص نہیں ہے، کسی کا کوئی اختصاص نہیں ہے۔ ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ بعض لوگ اس سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کسی کا کوئی اختصاص نہیں ہے، اور ہر آدمی آ کر کہتا ہے اس کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں۔ نہیں، بد نظمی کی اجازت نہیں دیتی شریعت اسلامیہ۔ جو اس کی منتظمہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، آپ نے جو مشورہ دینا ان کو دیں، وہ کریں گے۔ نظم و نسق یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جی مسجد میں سارے برابر ہیں اور یہاں کی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے، یہاں کی باڈی کی کیا حیثیت ہے، تو بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، جو اس کا نظم و نسق چلانے والے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو ذمہ داری کا پورا کرنے کے لیے جو بات کہنی ہو، مشورہ دینا ہو، ان کو دیں، اور پھر دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ بہتری کر دے، اور اگر نہ ہو تو صبر بھی کرے، اس لیے کہ وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر ادھر ادھر کے اس طرح کے معاملات جو ہے، ادھر کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دی، ادھر کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دی۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کی عزتوں کا خیال کیا کرو۔ یہ خدا کی قسم جو ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری زبان لوگوں کی عزتوں سے آلودہ ہوتی ہے، لوگوں کی امانت، لوگوں کی دیانت، لوگوں کی عفت، لوگوں کی پاک دامنی، یہ ہماری زبان آلودہ ہوتی ہے۔ جو نیکی کرتے ہیں یہ ساری ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، جن کی غیبت کی ہے قیامت والے دن ہماری نیکیاں لے کے وہ چلے جائیں گے اور ہم فارغ ہو جائیں گے۔ خیال کیا، اس لیے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا، قیادتوں کے بارے میں، انجمنوں کے بارے میں، اور اس طرح کے معاملات کے اندر آج کل تو معاملہ ہی یہ ہے، یہ نئی سیاست جو ہے اس نے لوگوں کو بے لگام کر دیا ہے، اور ہر وقت جو ہے بد زبانی ہوتی ہے، حکمرانوں کو گالیاں نکالتا ہے، وہ کسی کو نکالتا ہے، وہ کسی کو نکالتا ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کہاں ہوں۔ زمانہ برا ہے، لوگ برے ہیں، حکومت بری ہے، فلانا برا ہے، معاشرہ برا ہے، بازار برا ہے، مارکیٹ گندی ہے، اور تو کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شعر منقول ہے، وہ کہتے ہیں ہم زمانے کو برا کہتے ہیں
لیکن زمانے کا کوئی عیب نہیں ہے. زمانے کا عیب یہی ہے کہ میرے جیسے برے اس زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ہے زمانے کا. اگر اس زمانے کے اندر زبان ہوتی اور یہ بول کے بتاتا تو کہتا کہ تم مجھے برا کہہ رہا ہے, برا تو تو ہے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو خیر میرے بھائیوں, مسجد کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو اس کی تعمیر کے اندر نیت, اور دوسری اس کے اندر آ کے پھر اپنی امتیازی حیثیت دروازے پہ چھوڑ دو. یہاں کوئی نہیں بڑا اور کوئی نہیں چھوٹا. یہاں اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا, اور بہت خوب کہا ہے, بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی. بندہ مالک, غلام, محتاج, غنی, دولت مند, فقیر, مزدور, سیٹھ, فیکٹری والا اور بڑا زمیندار اور اس کا حاری, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی. اس لیے ساری چیزیں وہاں چھوڑ کے آ کے یہاں اللہ کے فقیر بندے, محتاج بندے, عاجز بندے, گناہگار اللہ. اور مسجد پہ آ کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. نماز کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ اللہ 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 اکبر. اللہ کی پکار, اللہ کی دعوت مسجد کے میزنا سے, مسجد کے مینارے سے, یا اذان کی جگہ سے بلند ہوتی ہے. لوگوں, جس چیز میں بھی تم لگے ہوئے ہو, جس دھندے میں لگے ہوئے ہو, جس کام میں لگے ہوئے ہو, جو کچھ لے رہے ہو, جو کچھ بنا رہے ہو, یہ سب اپنی جگہ پر, لیکن سنو ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ اکبر وہ سب سے بڑا, ساری کائنات سے بڑا, ساری چیزوں سے بڑا, برتر, اور سب کچھ اس کے سامنے ہے. اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی کا اعلان. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور رسالت کے مشن کا سب سے پہلا حکم تھا کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے, قم, اب کمر بستہ ہو جاؤ, فانذر, اور خبردار کر دو لوگوں. یہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, یہ دنیا داری کی مشغولیتوں کے اندر رجھے ہوئے ہیں, ان کو خبردار کر دو, انہوں کا ہوش میں آ جاؤ, نیند سے بیدار ہو جاؤ, اور کرو کیا؟ ربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. یہ اسلام کا پہلا حکم ہے. خبردار کرنے کے بعد بتانا کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے, میرے کان سے ٹکراتا ہے, میرے دل پہ دستک دیتا ہے, اور پھر میں اس کی بڑائی مانتا ہوں, چھوڑتا ہوں میں اس کو جس میں لگا ہوا ہوں؟ نہیں. دو کھڑے ڈالے اور پگتا لی, چل, اور نماز پھر لکھی جائے گی, کوئی گل نہیں, کم کر لی, ہو کم کر لی. اللہ 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 اللہ. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, ہماری تاریخ کے یہ روشن باب ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, کہنے لگے ایک بزرگ تھے حاجی محمد رفیع صاحب, انہوں نے پیدل حج کیا, انہوں نے پیدل حج کیا, اور اس حج کے دوران ان کا گزر کلکتے کے علاقے میں, اس وقت کلکتے سے نا جہاز جاتا تھا, تو کچھ سفر انہوں نے جو ہے نا وہ کرنا تھا جہاز کے اوپر, کشتی کے اوپر, اور کچھ پیدل کرنا تھا. تو ادھر وہ گئے تو ایک بستی کے اندر سے ان کا گزر ہوا. یہ بہار کے علاقے کی بستی, صوبہ بہار. تو اس بستی میں گئے تو اس بستی کے اندر جا کر انہوں نے ماحول دیکھا تو بڑا ہی ایمانی اور روحانی ماحول, عجیب کیفیت. کہنے لگے اس بستی میں آ کے میری کیفیت روحانی طور پر بڑی عجیب ہو گئی, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہاں سید احمد شہید, سید اسماعیل شہید کی جماعت نے 3 دن گزارے تھے. آج ان کے انفاس قدسیہ کا یہ اثر ہے کہ آج بھی ان فضاؤں کے اندر وہ ایمانی اور روحانی ماحول موجود ہے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا
فرماتے ہیں کہ وہاں ان سے متاثر ایک بندہ تھا، پادشاہ باپ انصاری، جو لاہا کھڈی چلانے والا. اللہ نے ہدایت دے دی اور اللہ کے ساتھ تار جڑ گئی. اس نے سمجھ لیا اس بات کو کہ اللہ اکبر، اللہ اللہ. تو انہوں نے لکھا کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور مجھے بتایا گیا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. اللہ اکبر. اس کا معمول کیا تھا؟ اس کا معمول یہ تھا کہ جس وقت اللہ اکبر مؤذن کی آواز کان میں پڑنی ہے تو جہاں اس کا ہاتھ چل رہا ہے وہیں ہاتھ اٹھا لیا اور چھوڑ. بس وہ ادھر کو وہ نال ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ادھر جا رہی تھی یہیں چھوڑ دی، ادھر جا رہی تھی یہیں چھوڑ دی. پھر اس نے ایک تند یا دوسری تند جو ہے وہ اس کو وہ مار کے پکا نہیں کرنا، چھوڑ کے چلے جانا اور جا کر نماز کی تیاری کر کے نماز میں لگا. ایک دن اللہ کا کرنا کہ وہ ایسے کر رہا تھا اور آخر میں بات پہنچی ہوئی تھی 2 یا 3 دھاگے باقی تھے اور جو کام تھا وہ پورا ہو جانا. تو اس نے 1 2 3 ٹھک ٹھک کر کے وہ کام پورا کیا اور اٹھ کے کھڑا ہو کے آ گیا نماز پڑھ. اور اس وقت مسجد کے باہر کنواں تھا، لوگ کنویں سے ڈول ڈال کے پانی نکالتے تھے اور وضو کرتے تھے. تو وہ اذان کا جواب دے کے آ گیا مسجد کے باہر آ کے. جب کنواں ڈالا، کنویں میں ڈول ڈالا پانی لینے کے لیے، تو جب چرخی چلائی اور وہ ڈول باہر آیا تو اس کے اندر پانی کی بجائے سونا، پانی کی بجائے سونا. میرے جیسا دنیا دار یا ہمارے جیسا کوئی دنیا کا طلبگار وہ تو سمجھتا کہ میری کرامت ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے پانی کی بجائے مجھے سونا دے. لیکن جو اس کا بندہ تھا، جس کا اس کے ساتھ تعلق تھا، اس کے دل پہ فوراً چوٹ لگی کہ یہ اوپر سے ملا ہے سبق. بھلے مانس، اگر دنیا لینی ہے تو ہم سے ایسے لے لے، تعلق تو ہمارے ساتھ خراب نہ کر. جو تیری روٹین ہے اس کو کیوں بدلتا ہے؟ وہ ڈول اس نے سامنے رکھا اور معافی مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے. مولا مجھے دھکا نہ دے، اللہ مجھے دھکا نہ دے، میں تیرے در کا سواری، میں تیرے در کا فقیر، مجھے اپنا بندہ رکھ، مجھے دھتکارنا. خدا کی قسم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. لوگ جس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہیں کتھے ہوندا سی تے کتھے پہنچ گیا. یہ کوئی سائیکل بھی نہیں سی ہوندا ہے کہ ہن لینڈ کروزر لئی پھردا تے نام ہی نہیں آਉਂਦੇ جڑیاں گڈیاں لئی پھردے نے لوگ. یہ کوئی جہاز بھی ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں. میرے بھائیو، اگر دین نہیں ہے، اگر بندگی نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ دھکا ہے مالک نے دے دیا. جا لے جا، جا لے جا. اللہ. قارون موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں سونے اور چاندی کے خزانے تھے اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی اس کو ایک بہت بڑی جماعت رکھنی پڑی. شاید وہ آج کے لوگوں کے مقابلے میں بڑا زیادہ دولت مند ہو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا من قوم موسیٰ، اس کی کوئی حیثیت نہیں. موسیٰ کی قوم کا ایک ایسا انسان تھا جس کا کوئی لقب نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں. اتنی دولت، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی وہ مل جائے جو اس کو ملا ہے. کتنے نصیب ہیں، کتنا قسمت کا ستارہ بلانا، کتنا عظیم المرتبت انسان ہے یہ. اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی دولت، اتنی دولت. اور پھر جب یہ دولت وبال بنی، میرے مالک نے دولت سفید زمین میں دفنا دیا. اور آج بھی وہ علاقہ دلدل کا علاقہ ہے مصر میں. جس علاقے کے اندر وہ قارون تھا، آج بھی کوئی آدمی وہاں چل نہیں سکتا، دھنس جاتا ہے زمین کے اندر. دلدلی علاقہ ہے. اللہ رب العزت نے زمین میں دھنسا. تو میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی بات ہے. اس بندے نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ مجھے دھکا نہ دے، مجھے اپنا در کے فقیر اور سوالی رکھ. اور پھر اس نے اس کو واپس کر دیا. تو جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ اکبر کا پہچانتا ہے، اس کی تو یہ کیفیت ہے. ہم نے اللہ اکبر کو پہچانا، سنتے ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے جی میں یہ کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں یہ کر رہا ہوں، کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں، کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں.
میرے بھائی اللہ اکبر. اللہ رب العزت کو یہ جگہ اسی لیے اچھی لگتی ہے. یہ جو آپ کے پلازے ہیں، یہ جو آپ کی مارکیٹیں ہیں، یہ جو آپ کے بازار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. یہ سارے اللہ سے دور کرنے والی جگہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ لوگوں کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، یہ اللہ سے دور کرتی ہیں. اللہ رب العزت کو اگر روئے زمین پر کوئی جگہ اچھی لگتی ہے تو یہ بس ہے جہاں سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، جہاں سے اس کی الوہیت کی گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جہاں یہ بتایا جاتا ہے لوگوں آؤ اللہ کی بندگی کے اندر آ جاؤ، حی علی الصلاۃ. اور نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز کیا ہوتی ہے؟ حج زندگی میں ایک بار، رمضان کے روزے سال میں ایک مہینہ، زکوٰۃ پیسے ہیں تو تب، لیکن نماز ساری زندگی کے لیے. ادھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اگلے ہی لمحے میں زور آنے والی ہے، عصر آنے والی ہے، پیشی، دیگر، شام، عشاء، فجر. پھر یہ نماز کا عمل شروع ہو گیا. جب تک سانس کی آمد و رفت قائم ہے اور دماغ کام کرتا ہے، ہوش و حواس قائم ہے، نماز پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. نہیں اب کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے لیٹ کے ادھر ٹانگیں کر کے پڑھ لو. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو. یہ نماز نہیں چھوڑنی، یہ نماز نہیں چھوڑنی. این جنگ میں بھی آ گیا وقت نماز تو قبلہ رو ہو کر زمین بوس ہوئی قوم حجاز. یہ جنگ کی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی. اور اگر ایسا ہے کہ کسی دشمن کا تعاقب کر رہے ہو، وہ بھاگ رہے ہو، تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یا اس سے بچنے کے لیے تم اپنا گاہ کی طرف جا رہے ہو، فرجالا و رکبانا، فرمایا بھاگتے ہوئے بھی پڑھو اور سواری کے اوپر بھی پڑھو، کسی وقت بھی نہیں چھوڑنا. ہم نے نماز کو کیا سمجھا؟ دو گھروں کے گھر بے نماز، محلوں کے محلے بے نماز. جتنی ہماری آبادی ہے اگر وہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھے، اور اگر حکومت اس کا بندوبست کرے کہ لوگوں کو نماز کا حکم دینا ہے جیسا کہ اسلامی اور مسلمان معاشرے کی حکومت کا فرض ہوتا ہے، تو پھر سچی بات ہے یہ مسجدیں ہماری چھوٹی ہوتی اور اس کے ماشاءاللہ جتنے فلور بنے ہیں یہ بھر جائیں، بلکہ چھوٹے ثابت ہوں. جتنی مسجدیں ہیں ساری بھر جائیں، لیکن ہمارے نمازیوں کی تعداد کیا ہے؟ خیر بات تو جہاں سے آ گئی تھی، اللہ اکبر. نماز کی طرف آؤ. نماز یہ زندگی کا ایسا عمل ہے کہ جو پوری زندگی کے لیے ہے اور ہر طرح کے حالات کے اندر ہے، ہر طرح کے حالات کے اندر ہے. اور نماز ہوتی کیا ہے؟ نماز ہوتی کیا ہے؟ یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. یا اللہ میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیے، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ تیری بڑائی مان لی، اللہ تو بڑا میں نے مان لیا، اور باقی سب کچھ نیچ ہیچ کوئی حیثیت نہیں رکھتا میرے مالک، تو سب سے بڑا. یہی ہے نا نماز. کبھی اس شعور کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہا کرو، اور پھر کیا کرتے ہاتھ مارتے. اللہ یہ بھاگا ہوا غلام، اللہ یہ بھاگا ہوا غلام، یہ ادھر ادھر منہ مارنے والا، ادھر ادھر آنکھیں کرنے والا، ادھر ادھر کان لگانے والا، ادھر ادھر دل کا دھیان کرنے والا، یہ قیدی بن کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، گرفتاری پیش کر رہا ہے میرے مولا قبول کر لے. اللہ ہاتھ باندھ کے اپنی گرفتاری دے دیتا ہے. مالک اللہ میں تیرا بندہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. نماز یہ ہے. اور پھر انسان اللہ کے سامنے کمر جھکا دیتا ہے. اللہ تیری شریعت کے جتنے بار ہیں، جتنے احکام ہیں، تیرے دین کے جتنے تقاضے ہیں، میں فرما بردار جانور کی طرح کمر جھکا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. مولا رکھ دے جو رکھنا ہے بوجھ میں اٹھاؤں گا. اللہ میں اٹھاؤں گا، اللہ میں اٹھاؤں گا، میں سارے بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور پھر جب اور زیادہ اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اپنی گرفتاری بھی دے دی اور اس کے سامنے اپنی نیاز مندی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو ساری ذمہ داریوں کے لیے پیش کر دیا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے قریب اور آ جا.
انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب انسان یہ اپنا ماتھا، یہ اپنی ناک، انسان کی ناک سب سے اونچی ہوتی ہے، میری ناک اونچی ہو جائے، اور پیشانی جو انسان کے جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے، شرف والا حصہ ہے، یہ پیشانی اور یہ ناک اس کی بارگاہ میں زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہماری زمینیں، ہماری مسجدوں کے اندر جو قالین پڑے ہوئے ہیں، کارپٹ ہیں، اور اچھی جائے نمازیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زمین کے اوپر ریت اور کنکر ہوتے تھے، میرے آقا اسی پہ سجدہ کرتا تھا۔ اللہ، ریت اور کنکر کے اوپر سجدہ کرتا تھا، اور اگر بارش ہو جاتی تو وہ کیچڑ بن جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک پر پیشانی مبارک کے اوپر وہ کیچڑ لگ جاتا تھا۔ تو پھر آدمی سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے قریب ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اسے کہتا ہے کہ بندے مانگ جو تو مانگے گا میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ مسجدیں اللہ کو اس لیے پیاری ہے کہ یہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ہے، اور مسجد میں آ کے بھی انسان اللہ کے ساتھ نہ جڑے، اور یہاں بھی انسان کے اوپر بازار ہی سوار رہے، دکان ہی سوار رہے، مارکیٹ ہی سوار رہے، تو میرے بھائیوں اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے، اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ مسجدوں میں ہی ہوتا ہے۔ اور آج ہماری مسجدیں، اللہ اکبر، نماز پڑھی تالے لگا، مسجدوں کے اندر تعلیم، تربیت، ایمانی ماحول، آخرت کو یاد دلانے والا ماحول، اس کے لیے کوئی بندوبست ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی مدرسے ہوتی ہی نہیں ہے، دروس اور تربیت کی اس طرح کی محفلیں ہوتی ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو کھانے پینے کے لیے، چائے چل رہی ہے، کننا چل رہا ہے، اور جلسہ ہو رہا ہے، اور خطیب صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں گا گا کے تقریر کرنے والے، ہنسانے والے اور خوش کرنے والے، اور اس بات پر خوش ہو رہا ہے مسجد کا متولی کہ میری مسجد بھری ہوئی، پلے کی پیا کسی نے لے کے کوئی کی گیا ہے، اور کسی نے دل نرم ہوا، کسی کو اللہ کی طرف دھیان ہوا، کسی کے دین کے اندر کوئی ترقی ہوئی ہے کہ اس کا گراف کہاں تھا اور کہاں آ گیا، پرواہ۔ مسجدیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر آ کے اللہ کی خشیت انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، دنیا سے دل اٹھ جائے، آخرت کی طرف دل لگ جائے، مسجد تو اس لیے ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کی آبادی اس چیز کے ساتھ ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر ایمانی ماحول بنایا جائے، روحانی ماحول بنایا جائے، اور مسجد کے اندر علمی ماحول بنایا جائے، اور مسجد کے اندر تعلیمی اور تربیتی ماحول بنایا جائے۔ یہ ہے اصل مسجد کی آبادی، اصل مسجد کی آبادی یہ ہے۔ یہ بلڈنگیں اور یہ رنگ و روغن اور یہ اللہ اکبر فرش اور یہ کارپٹ وغیرہ، یہ اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مسجدوں کو آرائش اور مضبوط کرنے کا مجھے حکم ہی نہیں دیا گیا، عام زمین کے اوپر مسجد بنا دو، بے شک اس کی دیوار بھی نہ ہو، چار دیواری بھی نہ ہو، میرے رب کے نزدیک جب تم وہاں وہ حضوری والی نماز پڑھو تو وہ مسجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، بے شک اس کے اوپر کوئی چھت بھی نہ ہو، اس کو دیوار بھی۔ لیکن مسجدیں آج بنتی تو بہت بڑی اچھی خوبصورت مسجدیں ہیں، لیکن جو مسجد کا حقیقی ماحول ہے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسجدوں کے اندر وہ ماحول پیدا کریں، جو مسجدیں اس ماحول کو پھر باہر کی دنیا میں منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو مسجد کو بھی بازار بنا دیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں کھڑا ہو کے بیچتا ہے کوئی چیز، اعلان کرتا ہے، اسے بددعا دو کہ اللہ کرے تیرے کاروبار میں برکت نہ پڑے، اور جو کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے مسجد میں، اسے بددعا دو کہ اللہ کرے تیرا نام ملے۔ مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہاں دنیا کے دھندے کیے جائیں، اللہ اکبر، مسجدیں تو اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے ہوتی ہے، اور دنیا سے دل ہٹانے کے لیے اور اللہ اور آخرت کی طرف دل لگانے کے لیے ہوتی ہے مسجد۔ دنیا کے دھندے مسجدوں میں آگے آدمی کرے نہیں، تو مسجد کے اندر اللہ اکبر، دین، اللہ، رسول، آخرت، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور پھر یہ ماحول
جو مسجد میں ملا ہے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے، یہ ماحول ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے، یہاں سے لے کے وہاں جا کے بھی اسی کو قائم رکھا۔ پھر دکان پہ بیٹھا ہوا بھی مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہو، گھر میں بیٹھا ہوا بھی مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہو، اور جس کا مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے، دل اس کا مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اٹکا ہونا، مسجد کا دھیان، مسجد کے ساتھ لگاؤ، مسجد میں جانا ہے، مسجد میں پہنچنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، پہلے تیاری کرنی ہے، وضو کر کے جانا ہے، اول صف میں نماز پڑھنی ہے، پہلی صف میں تکبیر اول کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ان چیزوں کا فکر لگا ہوا ہے۔ فرمایا جس دن قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا تلاش کرے گی چھایا، اور دھوپ کے اندر اور پسینے کے اندر لوگوں کی بری حالت ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کی آبادی مسجدوں کے ماحول کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسجد کا ماحول پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کو پاکیزہ رکھو، اور فرمایا مسجدوں میں آؤ جسمانی طور پر بھی پاک بھی ہو، صاف ستھرے بھی ہو۔ فرمایا مسجد میں آتے ہو جمعے کے دن تو کپڑے صاف ستھرے پہن کے آیا کرو، دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، مسجدوں کے اندر بھی خوشبو کا بندوبست ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر خوشبو رکھو۔ سعودی عرب میں اور کویت وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر عطر پڑا ہوا ہوتا ہے، چھڑکتے بھی ہیں، معطر رکھتے ہیں مسجدوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ دیکھا کسی آدمی نے تھوک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی منگوائی، اس تھوک کو ہٹایا اور وہاں کستوری لگا دی، کستوری لگا دی۔ خیر ہم پہ تو آج کستوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، اور یہ ہمارے پاس تو کستوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی کستوری ہوتی تھی، خود بھی بڑا خوشبودار جسم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی عنبر یا کوئی کستوری ایسی نہیں سونگھی جو اللہ کے رسول کے پسینے کے برابر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بڑا خوشبودار تھا۔ تو خیر ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں بات ختم کروں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں بناؤ بھی اور مسجدوں کا ماحول بناؤ، تعلیمی ماحول، تربیتی ماحول، یہ مسجدوں کا ماحول ہونا چاہیے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، آج مسجدیں ویران ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ مسجدوں کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اس کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسا مومن بنا دے جن کے وجود سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے اور آخرت کی صحیح فکر کرنے والے اہل ایمان اللہ ہمیں بنا دے، اور ہمارے وجود سے اور ہمارے آنے سے مسجدیں آباد ہوں، اور ان کے اندر وہ ماحول بنے اور ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جو پھر یہ کیفیت ہماری دوسری زندگی کے اندر بھی منتقل ہو سکے، گھروں میں بھی منتقل ہو سکے، بازاروں میں بھی منتقل ہو سکے، اپنے کارخانوں میں بھی منتقل ہو سکے، اور اپنے ایمان ہائے اقتدار میں اور اپنی عدالتوں میں اور اپنے اسمبلیوں میں بھی منتقل ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بننے کی اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔